अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो दोस्तों, खैरियत है? ठीक हो? ये देखें, ये भी नई जनाब शॉपिंग है। और कल भी मैंने आपको बताया था, और इसके ऊपर ये नई शॉपिंग है। आप ये डिफरेंट तरीका निकला है। शर्ट ये मैंने पहनी हुई है ना, इसके ऊपर एक और भी पहनी है, चाहे गर्मियाँ भी हों। जी हाँ, ये ऐसे ये पहनना है। ये जी, ये मुकम्मल ये होती है ऐसे। ये ऐसे पहन के ये फैशन में आ जाती है जी। ये ऐसे ऐसे पहन के आप बातें कर सकते हैं, ठीक है? ये वाला है। और इसी तरीके से ये आपसे गपशप लगाते हैं ताकि आप सिर्फ बोर ना हो जाए ना सियासी बातों से। सियासत में कुछ भी नहीं रखा। एक ये स्टाइल है, ये देखें। ये अब ये नीली है और वो वाइट है, और नीचे पैंट, ठीक है? ये ये देखें, ये नई वाइट पैंट है। ये नई वाली पैंट है, ठीक है? तो ये जनाब कल की हमने शॉपिंग की है, और जहाँ से शॉपिंग की है वो भी एंड पे आपको दिखाएंगे कि हमने कहाँ से शॉपिंग की है, क्या बात है। और सस्ती चीज़ आपको कहाँ से मिल सकती है? कानूनी टीवी की मार्फत। हाँ जी, कानूनी टीवी की मार्फत। ये ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है? ये हुन फैशन मुकम्मल हो गया है, मुंडियाँ वाला। ठीक है जी, ये फैशन मुकम्मल हो गया। कैसा लग रहा है बताएं? ठीक, कमेंट्स करें। अच्छा जी, तो ये बात हो गई, सियासी बातें करते हैं। आज से फितना पार्टी जो है अपने फितने का दोबारा आगाज़ कर लिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, जिन दोस्तों के मुझे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के फ़ोन आ रहे हैं, वो शुक्र अदा ये करें कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल के बाद, ये 4 साल से केस पेंडिंग पड़ा था, वो केस लगना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद में तो बाकायदा मैंने आपको बताया कि 3 दिन पहले वो केस मैं करके आया हूँ। उसमें अब 28 मई जी, 1 महीने बाद इंशाल्लाह ताला उसमें फ़ैसला आ जाएगा। और इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के भी ये केस जो है वो भी लगते हैं। वो भी हमें उम्मीद है कि छुट्टियों से पहले गर्मियों में लग जाएंगे। तो जो लोग इंतज़ार में थे ना कि पता नहीं की होएगा तो की नहीं, वो 4 साल इंतज़ार उन्होंने किया है। अब वो लोग जो नए शामिल होना चाहते हैं वो लाजमी शामिल हो जाएं, इसी ग्रुप में शामिल हों, वरना फिर उनको भी 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा ना, ठीक है? तो आप अपना जो भी पाकिस्तानी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं वो लाजमी हमें टेलीफोन करें 030047255752, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और मेरा जो पता है वो है मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मुनसिफ बिल्डिंग 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। इसके ऊपर आप कागजात भी भेज सकते हैं, लेकिन पहले फ़ोन करके, ठीक है जी? उसमें थोड़ी सी फ़ीस भी होती है, वो भी हमने लेनी होती है। तो इसलिए आपने लाजमी टेलीफोन करके ही हमें बात करनी है, ठीक है? हर नेवी, आर्मी, बैंक वाले ये सारे इसमें इसके एलिजिबल हैं जिसको पेंशन मिलती है, ठीक है? वो ये केस कर सकते हैं। जो डिसमिस हो गए हैं वो भी केस कर सकते हैं। जो किसी वजह से आधी सर्विस करके वैसे छोड़ गए हैं वो भी कर सकते हैं। ये जितने महीने आपने सर्विस की है ना, उतने महीने आपका ये ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कटता रहा है। गवर्नमेंट ज़बरदस्ती काटती थी, बगैर मर्जी के काटती थी, ठीक है? तो वो आप हासिल कर सकते हैं अपना। समझ आ गई? हूँ आओ जी, सियासी गप्पा। फितना पार्टी ने फैसलाबाद से फितने का आगाज़ कर दिया है, और हस्बे मामूल पहले इल्ज़ाम लगाया असेंबली में। असेंबली में उनकी तकरीर आराम से लोग सुन रहे होते हैं, उमर अयूब की, अली गौहर की, और इधर अगर नवाज शबाज शरीफ बोलना चाहे तो कव्वों की तरह काएँ 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 करके ना ये तकरीर किसी को भी नहीं सुनने देते। चाहे वो बजट तकरीर हो, आसिफ अली जरदारी की तकरीर हो। मैंने पीछे वो बताया था ना कि आसिफ अली जरदारी की तकरीर के दौरान लतीफ़ खोसे ने भी जब कहा ना, गो जरदारी गो, लाजमी यकीन करो बेनज़ीर की रूह और जुल्फ़कार अली भुट्टो की रूह तड़पी होगी। वो मेरी अलहदा वीडियो है, वो देखें। उसके ऊपर मेरे बड़े कमेंट्स आए हैं कि मलक साहब आपने बड़ी जज्बाती बातें की हैं। मैंने कहा यार जज्बाती क्यों ना करें, वो उसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं अब वो उनको उधर जाना नहीं चाहता।
تو فتنہ پارٹی نے جناب ادھر کی ہے فیصل آباد میں جلسہ، آج وہ کر رہے ہیں جمعے کے بعد، اور وہاں ہنگامہ شور شرابہ ہی ہوگا، اور پھر یہ روڈر ڈالیں گے کہ جی فلانا گرفتار ہو گیا یہ وہ. اور بھائی پہلے ہی تم پولیس والوں کو گالیاں دے رہے ہو، درخواست تم نہیں دیتے، اور درخواست دینے کی تو میں نے تو کہا اس کے اوپر قانون سازی کریں. اعظم نذیر تارڑ صاحب قانون سازی کریں کہ الیکشن کا سال جو ہے نا وہی کمپین کا سال ہوگا، وہی جلسے جلوسوں کا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی باہر چار دیواری کے باہر جلسہ نہیں ہوگا. ہاں آپ نے تنظیمی پروگرام کرنے ہیں چار دیواری کے اندر کریں، یہ بڑی اچھی تجویز ہے. اس کے اوپر مجھے بڑے کومنٹس آئے ہیں، اس لیے میں اس کو اچھی تجویز کہہ رہا ہوں. جس سال الیکشن ہوگا نا اسی سال جلسے جلوسوں کی، سڑکوں پہ آنے کی، گراؤنڈوں میں یہ ریلیاں نکالنے کی اجازت ہونی چاہیے، بس اس کے علاوہ نہیں. جیسے الیکشن کمیشن اناؤنس کرتے ہیں تو پھر ہم کرتے ہیں نا. یہ آئے روز کے تماشے بند کریں، یہ ہم منع نہیں کر رہے ہیں، چار دیواری کے اندر کریں، جہاں شادی حالوں میں کیس اپنا بک کرائیں اور وہاں جو کچھ کہنا ہے کریں. اور پھر یہ تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، اسمبلی میں بات کرو بھائی، تمہاری آواز پوری قوم تک جاتی ہے ٹی وی کے ذریعے، اسمبلی میں بات کرو نا. تو کراچی میں بھی انہوں نے درخواست دی ہے جی کہ 28 تاریخ کو پرسوں ہم نے وہاں بھی جلسہ کرنا ہے، وہ بھی ان کو ابھی تک انتظامیہ نے اجازت نہیں دی، لیکن یہ عدالت میں بھاگ گئے، وہاں بھاگ گئے. ایک بات مجھے یاد آ گئی یار، مریم نواز نے کل جو وردی پہن کے، ایسے ٹوپی پہن کے اور وردی پہن کے، ٹوپی تو وہ دوسری سی، ایسے وہ تقریر کی ہے نا سر جی، وہ بڑی وائرل ہوئی ہے، چھا گئی ہیں مریم نواز صاحبہ. اور ان کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا بھی تھا. وہی تقریر ہر جگہ دکھاؤ، ان کو مرچیں لگی ہوئی ہیں. کل میں نے سنا ہے برنال ختم ہو گیا پورے پاکستان میں، میڈیکل سٹوروں سے لوگ برنال خرید رہے ہیں، اتنی جلن ہوئی ہے. مریم نواز صاحبہ نے دیکھیں، خواتین پولیس کا پروگرام تھا، وہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے خاتون اور خواتین پولیس کو حوصلہ افزائی کے لیے وردی پہنی ہے کہ یہ آپ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کی، اور بہترین تقریر کی ہے. لیکن وہ ان کو چپ گئی ہے. انہوں نے آج کیس بھی کر دیا عدالت میں کہ مریم نواز نے وردی کی. اور ایک بڑے سینئر وکیل ہیں، وہ اتنی چبلیاں مار رہے تھے کہ یہ 419 کا کیس ہے، 418 کا کیس ہے. میں نے کہا شرم کرو یار، کیسے بناتے ہو؟ 419-18 یہ ہوتا ہے کہ آپ پولیس والے نہیں ہیں اور آپ ایس ایچ او بن جائیں اور لوگوں کو آرڈر جاری کرنا شروع کر دیں کہ میں ایس ایچ او ہوں تھانہ مزنگ کا، اور اس کو گرفتار کریں، رہائی کریں، ایف آئی آر کاٹیں، پورا ایس ایچ او بن جائیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اس طرح تو آپ سب کے اوپر پرچے کرائیں. جو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لوگ لیتے ہیں وہ پورا گاؤن ایسے پہن کے وہ لے رہے ہوتے ہیں نا، وہ پورا ڈریس اپ ہوتے ہیں. تو یہ باتیں یہ غلط کر رہے ہیں بالکل. ان کو عقل ہی نہیں ہے، بس صرف انہوں نے تماشا کرنا ہے. ان کو کوئی عقل موت نہیں ہے، انہوں نے تماشا کرنا ہے. اور جناب نواز شریف کے دورے کی حوالے سے باتیں آ رہی ہیں، تو وہ وزارت خارجہ ترجمان نے بیان جاری کیا ہے کہ نواز شریف کا دورہ جو ہے وہ نجی نوعیت کا ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کے اوپر آپ نہ آئیں. تو یہ انہوں نے بات کی ہے. اور لیکن نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی ملکی مفاد میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے، کیونکہ یہ خبروں کا الیکشن کمیشن نے پارٹی پوزیشن بتا دی ہے، کس کی کتنی پارٹیاں ہیں جی. سب سے زیادہ سیٹیں قومی اسمبلی میں نون لیگ کی 120، دوسرے نمبر پہ سنی اتحاد، اور تیسری پوزیشن ہے پیپلز پارٹی کی 71. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایم کیو ایم ہے، اس کی 21، کاف لیگ کی 5، آزاد امیدوار ہیں 7، اور باقی ایک پارٹی والے ہیں، یہ وہ ضیاء لیگ اور بی ایم ڈبلیو اور اچکزئی والی، اور یہ سارے ایک والے ہیں، 6-7 وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ پارٹی پوزیشن ہے. تو اس کے علاوہ جناب علی عرفان صدیقی سینیٹر ہیں نون لیگ کے، آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے تحریک انصاف کے حق میں تقریر کر دی ہے
کہ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو ہم ہتھکڑیوں میں دیکھتے ہیں۔ کس چیز کا افسوس بھائی؟ یہ 9 مئی کرنے والے ہیں اور پھر انہوں نے کہا جی عمران کی بڑی قومی لیڈر ہیں اور اتنی سیٹیں وہ لے کے آئے ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ نہیں، غلط کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مریم نواز کے باتھ روم میں بھی کیمرے لگا دیے تھے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ عرفان صدیقی صاحب؟ کہ یہ قومی دھارے والی پارٹی ہے، اس کو تو پارٹی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اب تو خیر انہوں نے خود ہی اس کا نام بدل دیا ہے، سنی تحریک رکھ دی ہے، اب تو وہ سنی تحریک کی رجسٹرڈ پارٹی ہے۔ بہرحال یہ اتنے بڑے انہوں نے جرائم کیے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی ہمیں ان کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے۔ یہ نہ ایسی باتیں آپ نہ کر، اب وہ زمانے گئے، ایسی باتیں ہمیں نہیں وہ چاہیے کہ آپ ایسی باتیں کریں۔ آگے ہیں جی گندم کے حوالے سے بڑا بحران پیدا ہو رہا ہے، گندم کے کسان پریشان ہیں، حکومت خرید نہیں رہی اور حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس پہلے والی گندم بھی پڑی ہے اور اتنی گندم ہوئی ہے، ماشاءاللہ کہیں آٹا اور گندم بہت سستا ہونے کا امکان ہے، لیکن ساتھ ہی جو ہمارے غریب کسان ہیں ان کو تو نقصان ہو جاتا ہے نا۔ حکومت ان کے ساتھ جو ریٹ آپ نے پچھلے سال کا تھا اس سال کے حساب سے ان سے خرید کریں، اپنے سٹور میں رکھیں اور عوام کو پھر سبسڈی دے کے تو غریبوں میں تقسیم کریں آٹا اور گندم، ٹھیک ہے؟ بہت سستا ہوا ہے، یہ بہت سستا ہوا ہے۔ اور بجلی کی قیمتیں یہ بڑھا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو نا ایک بتا رہا ہوں، کچھ عرصے کے بعد جتنی سولر انرجی آ گئی ہے نا، ہماری اس وقت بجلی کی کھپت کتنی ہے آپ کو میں بتاؤں، 10,000 میگا واٹ، 10,000، ٹھیک ہے؟ 10,000 میگا واٹ بجلی کی پیداوار ہے ہماری روزانہ کی جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ 5,000 تقریباً سولر پہ آ چکی ہے، 5,000، اور یہ اگر آئی، لیکن ہمارے گورنمنٹ نے چونکہ ٹھیکے کیے ہوئے ہیں بڑی بڑی ان کمپنیوں سے، اب ان کی ویسے ضرورت نہیں رہے گی۔ کمپنیوں کو خدا حافظ کہیں، بجلی انتہائی سستی ہو جائے گی۔ جتنی 1 سال پہلے گیس سستی ہوتی تھی نا، 300 کا بل، کسی کا 350 کا بل آتا رہا ہے نا گیس کا، آپ کا کس کس کا آتا رہا ہے سب سے کم بل بتائیں جی؟ میں بتا رہا ہوں 120 روپے بھی مجھے بل آیا ہے۔ تو یہ بجلی اتنی سستی ہو جائے گی بشرطے کہ حکومت جو فارن کمپنیاں ہیں ترکی کی، یہ ان کمپنیوں کو خدا حافظ کہہ دے۔ سولر پہ آدھا پاکستان سولر پہ آ گیا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس لیے سولر پہ جو حکومت ان سے خرید رہی تھی نا بجلی 12.5 روپے یونٹ کی، اب انہوں نے کل سے 11.5 کر دی ہے۔ یہ زیادتیاں کر رہی ہے حکومت ماں باپ ہوتی ہے، وہ ایسے نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور بھی خبریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید بتائیں گے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہاں فون میں بتا دیا اور لکھ بھی دیتا ہوں۔